جاریہ رہے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ لا غالب إلا الله، 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 لا غالب إلا الله۔ سلطان وذكره يشفي الصدور۔ هو الأول هو الآخر هو وإليه المصير۔ هو القوي المتين، هو المهيمن العزيز۔ سبحانك يا الله،
لا غالب الا اللہ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنے رب کہ ہم نے شان بیان کی اور تسبیح بیان کی، اور اس میں پھر دعائیں ہم نے اپنے رب سے مانگی کہ باری تعالیٰ میں کیا چاہتا ہوں، کہ میں گناہ گار شخص، میں تجھ سے کیا مانگتا ہوں، اور تو ہی بے شک مجھے معاف کرنے والا ہے۔ لا غالب الا اللہ، سلطان الملوک کی مالک النفوس، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں، وہی بادشاہوں کا سلطان اور روحوں کا مالک ہے، وہی بادشاہوں کا سلطان اور روحوں کا مالک ہے۔ نور یدہی القلوب و ذکر یشفی صدورا، اس کا نور دلوں کو منور کرتا ہے اور اس کا ذکر سینوں کو شفا دیتا ہے، یعنی کہ اس کا جو نور ہے وہ دلوں کو روشن کرتا ہے۔ ہمارے دلوں پہ جو گناہوں کے جو سیاہی داغ لگے ہوئے ہیں نا، یہ اس کو دور کر رہا ہے۔ ہم پکار رہے ہیں اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اس کا جو ذکر ہے، اس کا نور وہ دلوں کو روشن کرتا ہے، اور اس کا ذکر سینوں کو شفا دیتا ہے، یعنی کہ ہمارے سینوں میں جو بیماریاں ہیں، اب وہ بیماریاں جو روحانی بیماریاں ہیں، یاد رکھنا کہ بیماری روحانی ہو یا جسمانی ہو، بالخصوص کہ وہ بیماریاں جو ذہنی بیماریاں ہیں، جو دماغی بیماریاں ہیں، جیسے اسٹریس، جیسے انزائٹی، جیسے ڈپریشن، جیسے ڈیمینشیا، شیزوفرینیا، یہ ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں نا، یہ سینے سے لیتی ہیں۔ سینے میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ہمارے سینوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم اس ذکر کی برکت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے رب، تیرا جو ذکر ہے یہ ہمارے سینوں کو شفا دیتا ہے۔ یعنی کہ اس ذکر کی برکت سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا قلب روشن ہوا، ہمارا دل نرم ہوا۔ اور کسی کا سنگ دل ہے، پتھر دل ہے، اس کا ذکر نرم ہوتا ہے، اس کا ذکر جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں اس کا دل کمزور پڑتا ہے، اس کا دل پر روشن ہوتا ہے۔ اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اس ذکر میں کہ تیرا ذکر جو ہے وہ سینوں کو شفا دیتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی کہ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ بیدہ کل شیء والیہ المصیر، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی کہ اب جس طریقے سے میں نے آیت بیان کی تھی نا کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور ان تمام کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر اسی تسبیح کو ہم نے ذکر میں شامل کیا، ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار میرے مالک تیرے پاس ہے، ہم تیرے پاس ہی تو لوٹ کر آئیں گے، ہمیں تیری ہی طرف ہم لوٹیں گے، تو ہمارے حال پہ تو رحم فرما کہ ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ هو القوی المتین، وہی زبردست اور مضبوط ہے، وہی زبردست اور مضبوط ہے۔ هو المہیمن العزیز، وہی نگہبان ہے اور غالب ہے، وہی نگہبان اور غالب ہے۔ سبحانک یا اللہ، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے اے میرے اللہ۔ یا رب العالمین، یہ حمد آ گئی اس کی، یعنی کہ یہ وہ ذکر کہ جس میں حمد بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور پھر ذکر میرے رب کی ذات کا بھی ہے اور ذکر صفات کا بھی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ یہ ذکر سیف اللہ ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ، اللہم اجل ذکرہ
نورا فی قلوبنا وشفاء لصدورنا وقوت فی ارواحنا، یعنی کہ اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ آخر میں ہم نے دعا کرنی ہے، یہ دعا ہم نے کی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے ابھی، جب یہ ریکارڈ ہو جائے گا نا اس کے بعد پھر توجہ سے سننا اور ترجمہ سننا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی کہ ایک ذکر سے آپ کو سب کچھ مل گیا جو پوری کائنات میں موجود ہے، کہ اے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے سینوں کو شفا اور ہماری روحوں کو قوت بنا۔ واہ ہاں ہاں، کیا دعا ہے کہ ہم نے تیری حمد کی، ہم نے تیری تسبیح بیان کی، ہم نے تیرا ذکر کیا۔ اب ہمیں بھی تو چاہیے نا، انسان ہے، انسان کی فطرت مانگنا ہے، اور مانگے گا اپنے رب سے۔ آخر میں کیا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ اپنے ذکر کو ہمارے دلوں کو نور بنا دے، یعنی کہ تیرا ذکر ہمیشہ میرے دل میں قائم رہے، ہمیشہ میرے دل میں قائم رہے، ہمیشہ میرے دل کو منور کر دے، میرے دل کو روشن کر دے۔ روشن کس سے کرے؟ ہدایت سے۔ روشن کس سے کرے؟ اپنے نور سے۔ روشن کس سے کرے؟ اپنے دوستوں کی محبت سے۔ روشن کس سے کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص اہل بیت کی محبت سے روشن کر دے۔ یہ ہم نے دعا کی ہے، ہم نے مانگا ہے اپنے رب سے کہ ہمارے دل کو یہ ہمیں عطا فرما، اور پھر ہمارے سینوں کو شفا دے، یعنی کہ ہمارے اندر وہ بیماریاں جو روحانی ہیں، ہمارے اندر وہ بیماریاں جو جسمانی ہیں، وہ ہمارے سینے سے نکال دے، ہمیں شفا دے دے، ہمارے سینوں کو پاک صاف کر دے، اور پھر ہماری روحوں کو قوت بنا، یعنی کہ جو ہماری روحانیت ہے، ہماری جو روحانی پاورز ہے، ہماری جو پازیٹیوٹی ہے، ہماری جو روحانیت ہمارے اندر موجود ہے، اس کو قوت بخشتے، یعنی کہ ہمیں ایسی قوت عطا فرما، ایسی قوت عطا فرما جو ہر دشمن پر غالب آئے، ہر شیاطین پر غالب آئے، ہر شر پر غالب آئے، ہر اس شر پر غالب آئے جو ہم انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ حضرت جی یہ مکمل روحانیت ہے، یہ ذکر سننا، خالی سننا ہی، یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے باعث برکت اور باعث شفا ہے۔ کیونکہ رقیہ بھی سنا جاتا ہے نا، کس لیے سنتے ہیں رقیہ ہم؟ کہ جادو کو خاتمے کے لیے فلاں نے بتایا بھائی یہ رقیہ سن لو، یہ دعا سن لو، یہ کر لو، سورہ رحمان سن لو، ہے نا، سننے کی پاور ہے نا۔ تو اس ذکر کو سنو کہ جس سے تمہاری کیفیت بنے، کہ جس سے تمہیں نجات ملے، کہ جس سے تم اپنے پریشان حال سے نکل کے ایک حال سے دوسرے حال میں آؤ، اپنے ماضی کو بھول کر حال اچھا کرو، حال کو اچھا کر کے اپنے مستقبل کو بہتر کرو، اپنی اولادوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ تو یہی ذکر ہے، وہ میں نے آپ کو ایسی تلوار اس رمضان کی برکت سے، اپنے سلسلے کی نسبت سے میں نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کی اور آپ کی اولادوں کے لیے یہ ذکر کافی ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے ذکر کی طرف، اور وہ ذکر قادری ہے، یقیناً ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ذکر آپ کو یاد ہے، هو القادر هو الحق۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہم بیٹھے میں پرسکون ہو کے، هو القادر هو الحق، هو القادر هو الحق، هو القادر هو الحق۔ یہ آپ ہمارے ساتھ ذکر میں مخصوص کریں گے لمیٹڈ تعداد میں، لیکن جب آپ رات میں بیٹھیں گے تو اسی ذکر کو 111 مرتبہ کیجیے گا۔ رات میں جب آپ بیٹھیں گے اپنی عبادت کے لیے، آپ نے لا غالب الا اللہ کتنی بار کرنا ہے؟ 110 بار، اور پھر هو القادر هو الحق 111 بار کرنا ہے۔ چلیے آپ اس ذکر کی طرف بھی آگے بڑھیے میرے ساتھ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ شیئا للہ
المدد هو القادر هو الحق 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 هو القادر يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله شيئا لله شيئا لله المدد صلی اللہ علیہ محمد هو القادر هو الحق هو القادر یعنی کہ قدرت والا، اور یہ رب کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یہ میرے رب کی شان ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز ہر شے پر قادر ہے. وہ الحق وہی حق ہے. اس کے بعد جب ہم ذکر سے فارغ ہو جائیں گے، ہم نے 110 مرتبہ لا غالب الا اللہ پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے اسی تکرار کے ساتھ، اور پھر 111 مرتبہ هو القادر هو الحق ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 111 بار. یہ تو میرے ساتھ پڑھتے ہیں میرے چاہنے والے، میرے مریدین جتنے بھی ہیں، 111 بار ان کے معمول میں ہے، ڈیلی معمول میں. اور الحمدللہ میرے کلینک پہ ایک میرے مرید آتے ہیں تو وہ روزانہ 11,000 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ 11,000 مرتبہ روزانہ ان کا معمول ہے. تو آپ نے صرف 111 بار پڑھنا ہے. یہ ہمارا ذکر تھا. اور اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی اگر ہم سے اس ذکر میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. اس ٹرانسمیشن میں اگر کوئی ہم سے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل گیا جو غلطی پر ہو یا کچھ بات ہو تو اللہ تعالی ہمیں بہتر معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تعالی اس ذکر کی برکتیں ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، اور جو لوگ اس ذکر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس ذکر میں شامل ہوں گے اور وہ لوگ کہ جو آنے والے ہیں، تمام کے تمام جتنے شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اس ذکر کی برکت عطا فرمائے. میری طرف سے، میرے سلسلے کی طرف سے، میرے چاہنے والوں کو اس ذکر کی اجازت ہے. اس ذکر کو یکم رمضان سے شروع کریں گے اور اس کو مکمل 30 رمضان تک لے کر جائیں گے اسی کنٹینیو. ٹرانسمیشن ہماری 27 شب تک ہوگی اور اس کے بعد چلتا رہے گا. اب ہمارا ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہ اب الحمدللہ کہ
ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی روزہ افطار کا اہتمام ہم نے کیا ہے کہ جس میں روزہ افطار کرایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں آپ لوگ بھی شامل ہوں، اور جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اس کار خیر میں، خاص کر غریب اور غرباؤں میں راشن کی تقسیم، روزہ افطار اور نیکی کے کام میں، آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس اسکرین پر نمبر نوٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک خدمات انجام دینا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے سینے کو کشادہ کر دینا چاہیے، اپنے گھروں کے دسترخوان کو کشادہ کر دینا چاہیے، اس کو بڑھا دینا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، کسی غریب کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ کسی صدقے کی صورت میں کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کی صورت میں کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو 70 گنا اجر زیادہ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایسے مستحق گھرانے موجود ہیں، ایسے لوگ ہیں جو آپ کے منتظر ہیں، اگر آپ ان کو دینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی الحمدللہ مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں دہرا دوں کہ الحمدللہ کہ جن کے توسل سے ہم لوگوں کو ملتا ہے، یعنی کہ اہل بیت سادات گھرانہ، کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کی ایسے مدد کرتے ہیں، ایسے ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی مدد کریں، بلکہ رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ہم ان کی مدد میں اپنے ہی کمائی سے ہم نے اپنا مخصوص حصہ رکھا ہوا ہے، ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ سادات کی اس نیکی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ضرور میرے ساتھ شرکت کیجئے گا، کہ جو نہ صدقہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، وہ صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ محبت میں ہوگا، لیکن وہ محبت ہمارے لیے بخشش کا سما ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اگر آپ مجھے لائیو کال کرنا چاہتے ہیں، لاؤ مجھے پانی پلاؤ بیٹا، وہ موبائل دو مجھے، آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، آپ اپنے مسائل کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس ذکر کے بارے میں اگر مزید کچھ لائیو پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، ابھی میں موجود ہوں۔ اور پھر کل سے الحمدللہ حضرت مفتی بابر شاہ گیلانی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں شامل ہوں گے، پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ذکر میں ہوں گے، اور پھر میزبانی کا آغاز وہیں سے کریں گے، شاہ صاحب بھی کریں گے۔ آج کی ٹرانسمیشن کرنے کا مقصد آپ کو ذکر کا اور ذکر کے طریقے کا سمجھانا تھا۔ مجھے میرا موبائل بھی دینا۔ الحمدللہ آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اگر کال لگ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لگتی تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا میسیج کر سکتے ہیں۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام میرے سامنے آ چکا ہے، اور میں نے ابھی چینل بھی آن کر لیا ہے اپنا، اور ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً 450 لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو ہم سے بات بھی کریں گے لائیو، اور باقی ذکر میں شامل ہیں۔ باقی الحمدللہ میری دعا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اگر یہ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے ہیں، ذکر کو آگے پھیلاتے ہیں، تو یہی ذکر پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ پھیلے گا۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا فیض، خاص کر خاندان قادریہ کا، خاندان قادریہ تو الحمدللہ دنیا میں ہر شخص اس نام سے جانتا ہے، تو خاندان کا فیض عام ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ آپ کا کام، میرا کام آپ تک پہنچانا ہے اور آپ کا کام آگے پہنچانا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں جناب لائیو۔ جی جی ماشاءاللہ، کیسا لگا آپ کو پروگرام؟ ہماری محفل کیسی لگی؟ محفل کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی ماشاءاللہ، میں آپ کی دیکھتا ہوں، اور یہ میں اتفاق سے تراویح پڑھ کے بیٹھا ہوں، تو آپ کا ماشاءاللہ پروگرام اچھا ہے۔ اور میرا نام منظر عالم ہے۔ ٹھیک ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا آمنہ بیگم۔
ٹھیک ہے. میں ان کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, رمضان میں بھی دیکھ رہا ہوں, اور بہت ساری میں نے ان کے عمل بھی کیا ہے نا, پورے مزمل کا میں عمل کرتا ہوں. آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے عمل سے کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ فائدہ بس مجھے, میں محبت پڑھتا ہوں, فائدہ تو مجھے نظر نہیں آتا, لیکن پتہ نہیں کس نے ایسی بندش کر دی ہے جو چیز سامنے مجھے نظر نہیں آتی, بس یہ میری پریشانی, بس کوئی نہیں. اچھا, آپ پہ بندش لگا دی ہے کسی نے؟ ایسی لگا دی کہ بس روحانی سے نظر ہی نہیں آتی, باقی تو میں بڑا کوشش کرتا رہتا ہوں. اچھا ہوں میں. جی جی ٹھیک ہے. آپ اپنا نام بتائیں. میرا نام ہے منظر عالم. منظر عالم. والدہ کا نام؟ جی, میں والدہ کا نام ہے آمنہ بیگم مرحوم. آمنہ بیگم. آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ میری ہے لیبر کالونی سائٹ حیدرآباد. اچھا, حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کون سا عمل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ میں بس مزمل کا بہت شوقین ہوں, مزمل ہی پڑھتا رہتا ہوں رات دن جو بھی وقت ملتا ہے. سورہ مزمل شریف پورا نام لیتے ہیں؟ اچھا, مزمل شریف پڑھتا ہوں روزانہ, وہ بہت محبت سے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. کتنی بار پڑھ رہے ہیں, کوئی تعداد نہیں ہے؟ نہیں, میں جو ہے 11 مرتبہ اللہ کی رضا پڑھتا ہوں, 11 مرتبہ حضور کی پڑھتا ہوں, اور 11 مرتبہ علی کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, آج سے آپ ایک کام ہی کیجئے گا کہ عصر اور مغرب کے درمیان, ٹھیک ہے, آپ نے 3 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور 11 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے, اور پھر 3 مرتبہ درود تاج پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اپنے پاس پانی کی بوتل رکھیے گا, اس بوتل میں جب پڑھ کے فارغ ہوں گے آپ اس پہ دم کر لیجئے گا, آپ یہی پانی پیئے گا اور اپنے گھر والوں کو پلائیے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یقیناً ان لوگوں کو میرے بتائے ہوئے اعمال سے فائدہ ہوتا ہے جو میرے ہی بتائے ہوئے طریقے پہ کرتے ہیں. اب یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی پڑھ لیتا ہوں, کبھی نہیں پڑھتا, کبھی 11 بار پڑھ لیتا ہوں, کبھی چھوڑ دیتا ہوں, تو ایسے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا, ثواب ملے گا. اگر ڈاکٹر صاحب کے اعمال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی ترتیب سے پڑھنا جس ترتیب اور طریقے پہ آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے, آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے. اور باقی اس ذکر کے متعلق جو ذکر ہم چل رہا ہے, ہمارا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں, اس ذکر کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرشد محترم محمد اکمل بات کر رہا ہوں کراچی سے. کراچی سے بات کر رہے ہیں, ماشاء اللہ. جی جی, یہ مرشد محترم میں رائل عملیات میں شامل ہوں اور اب سے عمل کی اجازت چاہتا ہوں. عمل شاہت الوجوہ کی آپ نے پہلے بتایا تھا. شاہت الوجوہ, ٹھیک ہے, میں نے بتایا تھا, اس کا طریقہ کار سب سمجھا دیا آپ کو. طریقہ کار تو آپ نے ویڈیو میں بتائے تھے حضرت. ٹھیک ہے, بالکل میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہو, کس دشمن نے آپ کو تنگ و پریشان کر دیا؟ بہت زیادہ تنگ پریشان کیا. آپ سے 1 سال پہلے شاید آپ کو یاد بھی ہوگا, آپ کو آ کے ذکر کیا تھا, اکثر وہ کورٹ کیس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اچھا, آپ ایک کام یہ کریں, ابھی آؤں گا. ٹھیک ہے, آپ بالکل میرے کلینک پہ تشریف لائیں. آپ ایک کام یہ کریں, ابھی جب شاہت الوجوہ جب پڑھیں گے نا تو صرف ایک سمپل چھوٹا سا طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی بھی ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے. آپ نے اب ٹرانسمیشن دیکھتے رہیے, میرے ساتھ جڑے رہیے گا. 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے 10 دن تک, جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے. اور اس کے لیے سب سے بہترین وقت جو رکھنا نا, وہ آپ رکھنا 11 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان. صبح 11 بجے یعنی کہ جب سورج پورا آب و تاب پر ہو, اس وقت یہ عمل آپ نے کرنا, اور زمین پر بیٹھ کے کرنا, زمین پر بیٹھ کر کرنا 1000 مرتبہ. اور ہر ایک تسبیح کے بعد یعنی کہ 100 دانے کی جب تسبیح ہو جائے تو جس مقصد کے لیے کرنا, تو زمین پہ 3 دفعہ ایسے ہاتھ مارنا, پھر دوسری تسبیح شروع کر دینا, پھر جب دوسری تسبیح ہو جائے پھر زمین پہ ایسے ہاتھ مارنا. اس طریقے سے 10 تسبیحیں پڑھنا. 10 دن پڑھو گے انشاءاللہ تعالی معاملات میں بہت بہتری اور آسانی ہوگی. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ لائیو بات کر رہے ہیں, لائیو بات کرنا چاہیں گے یا؟ جی 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 ہاں جی بولیں. میں محمد نثار ضلع اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. جی جی بولیں. حضور مجھے نا رمضان کے مہینے میں 3 دفعہ سوالات کرنا ہے, آیت کریمہ اس کی اجازت چاہیے. ہر 10 دن میں سوالات کرنی. ماشاء اللہ, ہر 10 دن میں یعنی کہ ہر عشرے میں آپ 1.25 لاکھ آیت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی سر جی. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کوشش کرنا مٹی کا پیالہ اپنے پاس رکھنا, پانی اس میں رکھنا, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی.
بس باقی ترتیب و طریقہ کار تو آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں میری طرف سے آپ کو بالکل اجازت ہے. میرا نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے اور دونوں موبائل میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajid آپ جب گوگل پہ سرچ کریں گے آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی جائیں, وہاں پہ بھی آپ کو ٹرانسمیشن مل جائے گی, وہاں پہ بھی آپ کو اعمال ملیں گے. اور جو لوگ علم العدد کیلکولیٹر جاننا چاہتے ہیں, جو لوگ اپنے نام کے اسم جاننا چاہتے ہیں, اپنے نام کے بارے میں اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پر ہمارے مل جائے گا. تو ویب سائٹ ضرور سرچ کیجیے گا. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے ساتھ لشکر قریش کا حصہ ہوں اور 15 کے نقد کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں جو ماشاء اللہ تک میری ادا ہو جائے گی. اور رات کو میرے پر نیگیٹیوٹی کا جو ہے نا حملہ ہوتا ہے, ایک حملہ ہوا تھا آواز سے کیا تھا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے ہیں, کہاں سے ہیں؟ جی کراچی سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ابھی کسی چیز کی اجازت لینا چاہیں گے, کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ نے وہ بتایا تھا وہ صدقات کا 7 صدقات ہے. ٹھیک ہے. تو جو شہد جو ہے نا عقل نہیں ملتی, اس کی بجائے ہم جامع شیرین دے سکتے ہیں؟ شہد کی جگہ جامع شیری؟ نہیں, شہد الگ ہے, جامع شیری الگ ہے, اور روح افزا نہیں. شہد ہی آپ نے وہ کرنا ہے صدقہ. ٹھیک ہے. وہ پھر وہ کمپنی والی دے سکتے ہیں؟ کمپنی والی ہاں کمپنی والا شہد آپ دے سکتے ہو. ٹھیک ہے صاحب. بس جامع شیری بھی دے دینا بھائی. محرم ہے, اور محرم بول رہا ہوں, رمضان ہے, لوگ زیادہ تر افطار میں جوس بناتے ہیں, اچھا فائدہ ہوگا لوگوں کو. تو ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. جی آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں, لائیو میں کچھ پوچھنا چاہیں گے, کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ ٹرانسمیشن کیسی رہی؟ کیا آپ میرے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہمیشہ؟ جی الحمدللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. میں علی تجمل بات کر رہا ہوں فرانس سے. جی اور ڈاکٹر صاحب آپ کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو. خیر مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو, اور آپ کے گھر والوں کو بھی, اور آپ کی والدہ کو بھی. میں آپ کو پہچان لیا آپ کو. جی آپ نے پہچانے, شکریہ الحمدللہ. اور ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ قریش کہری کی بھی زکوٰۃ نکالی ہے, تو آپ اس کے اور طریقہ کار بھی ہمیں بتائیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوئے. اچھا, میں انشاءاللہ تعالی رمضان ٹرانسمیشن میں تو آپ میرے ساتھ ہیں 27 دن؟ جی ہم ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں 27 روز تک کامنٹس میں ضرور کرتے رہیے گا, تاکہ میں پھر اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر عمل اور بہتر سے بہتر چیز. مجھے اس وقت ٹرانسمیشن کرنے میں مزہ آتا ہے کہ جب میرے ساتھ جڑتے ہیں لوگ. اب جب لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, تو آپ لوگ میرے ساتھ اگر رمضان المبارک کی اس بڑی محفل میں جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے مزید چیزیں میں. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حامد بات کر رہا ہوں لاہور سے. پانی پلاؤ. جی لاہور میں ملاقات ہوئی تھی مجھ سے آپ کی؟ میں لاہور میں آیا تھا. ہوئی تھی؟ نہیں ملاقات. اچھا نہیں ہوئی تھی. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ میرے ساتھ اس روحانی محفل میں شامل ہیں. جی میں لائیو ٹرانسمیشن دیکھتا تھا آپ کی, تو ڈاکٹر میں نے گزارش کی تھی کہ میرے کاروبار کے حوالے سے ٹھیک ہے. مجھے بتائیے گا کوئی عمل. میں تقریباً 1 سال سے کوئی بھی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حامد. والدہ کا نام؟ ٹھیک ہے. آپ ایک کام یہ کریں کہ کاروبار میں ترقی کے لیے اور کامیابی کے لیے عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم, کیا یا اللہ یا رحمان یا کریم یا حیو یا قیوم, آپ ایک دفعہ پھر سن لیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم, یہ آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ پورے رمضان یہ پڑھ لیں, آپ پھر اپنے کاروبار میں برکت دیکھیے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. اور ماشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے ساتھ
وہ لوگ جڑتے ہیں جو پہلے دن سے، یعنی کہ الحمدللہ 5واں سیزن ہے، یعنی کہ 5 سال ہو گئے ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، یہ 5واں سال ہے اب جو شروع ہوا ہے۔ تو خوشی اس بات کی ہے کہ لوگ الحمدللہ ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے مرشد کا فیض لے رہے ہیں، بالخصوص میرے مرشد میرے والد محترم حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کے علم میں اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ یہ سارا فیض انہی کا ہے، کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ آپ لیتے ہیں، چاہے وہ روحانیت کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، یا ہمارے پیر بھائی اور بھی بہت سارے ٹرانسمیشن کرتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی کچھ اگر کچھ بتاتے ہیں، یا ہمارے خانوادے میں ہمارے بھائی جو بھی کچھ آپ کو تعلیمات دیتے ہیں، وہ سب کا سب میاں حضور کا فیض ہے، یہ انہی کی روشنی ہے۔ اور یہ وہ روشنی ہے کہ یہ وہ چراغ ہے جو میاں حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے جلائے ہیں، اور یہ وہ روشنیاں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میری صورت میں چمک رہی ہے، پھر میرے خلفاؤں کی صورت میں چمکے گی، میرے مریدین کی صورت میں چمکے گی، میری اولادوں کی صورت میں چمکے گی، پھر یہ ان کی اولادوں کی صورت میں، پھر یہ ان کی اولادوں کی صورت میں، اور یہ پھر سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاندان قادریہ سے جوڑے رکھے۔ ہمارا خاندان قادری سلسلہ ہمارا سہروردی ہے۔ اور ایک بات میں اور اپنے چاہنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ کسی بھی مد میں کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ پہلے ہمیں بتائیں گے کہ وہ جو بھی رقم پیش کرتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے ہو، چاہے وہ 100 روپے ہو، چاہے وہ 1000 روپے ہو، چاہے وہ کوئی بھی رقم ہو، وہ ہمیں ضرور بتائیں گے کہ یہ صدقے کی رقم ہے، یا یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا یہ آپ جو کوئی کار خیر کر رہے ہیں، افطار کروا رہے ہیں، اور نظر و نیاز کا سلسلہ ہمارے یہاں ہمیشہ رہتا ہے، راشن کا سلسلہ رہتا ہے، ہمیں بتائیں گے کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہیں۔ اور جو راشن کا جو بیگ ہے وہ پاکستانی 10,000 روپے اس کی قیمت رکھی ہے ہم نے۔ تو اگر کوئی ایک بیگ لینا چاہتا ہے، وہ ایک بیگ میں کار خیر میں شامل ہو سکتا ہے، کوئی 10 بیگ لینا چاہتا ہے، 50 بیگ لینا چاہتا ہے، جتنے بیگ لینا چاہتا ہے، جو بھی اللہ نے اس کو دیا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے وہ اس حیثیت سے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ کار خیر ہم نے اس کام میں کیا ہے، اس نیکی میں کیا ہے، تاکہ اس کو ہمارے ادارے کی پھر ایک ان کو رسید ملے گی، سلپ ملے گی، وہ سلپ اپنے پاس رکھیے گا۔ یاد رکھیے گا ہمارا صرف اور صرف یہی نمبر ہے، اور یہی ہمارا جو اسکرین پر موجود ہے۔ اور باقی یہ کہ اگر اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، مجھ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری ویب سائٹ www.Dr. عبدالواجد شاذلی آپ لکھیں گے، ویب سائٹ آپ الحمدللہ ویب سائٹ ہماری لائیو ہو چکی ہے۔ ویب سائٹ میں بہت کچھ ہے آپ کے لیے، آپ اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، عملیات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، کچھ عمل پوچھنا چاہتے ہیں اس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، سب کچھ ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اور ویب سائٹ الحمدللہ ہماری لائیو ہے، اور ویب سائٹ پہ آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یاد رکھیں ویب سائٹ ہمارے نام ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی سے، تو ضرور اپنا اس فیڈ بیک دیجیے گا اس محفل جو ہم نے سجائی ہے۔ اور جب ہماری ٹرانسمیشن ختم ہو جائے ہمارے اس پہ کامنٹس ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہم سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہے، ہمارے بندوں سے کوئی شکایت ہے، تو ویب سائٹ پر آپ ہم سے اپنی شکایت ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اور جو خامیاں ہمارے اندر ہیں آپ لوگ بتائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم اس خامیوں کو دور کریں گے، اس غلطیوں کو صحیح کریں گے، تاکہ یہ کارواں آگے اور مزید بڑھتا چلا جائے۔ اور بہتر انسان وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے۔ اور الحمدللہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے سلسلے کا فیض ہے، اور ضرور اپنے کامنٹ سے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہی دیجیے گا، اور کیا آپ سننا چاہتے ہیں، اور ذکر آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اور ذکر جب ٹرانسمیشن ختم ہو جائے گی اس کے بعد لا غالب الا اللہ 110 بار کرنا، اور هو القادر هو الحق 111 بار، اور یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ 11 بار 111 بار اس کو ذکر آپ کا
30 رمضان تک میرے ساتھ کنٹینیو چلے گا، اور پھر جب ہم ٹرانسمیشن اپنے آغاز میں جائیں گے اس کے بعد آپ کے لیے ہم نے ایک خصوصاً حضور کی شان بیان کی ہے، تو وہ آپ ضرور سنیے گا اور جڑے رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ آگے تک شیئر کیجیے گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیے ضرور۔